2024 میں پاکستان کے سامنے بڑے بڑے سوالات موجود ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو اپنے تجزیے کے علاوہ ایکسپرٹس کی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ وہ بڑے بڑے سوالات کیا ہیں، اس کا آپ کو اندازہ ہوگا جب آپ تمام پروگرام دیکھ پائیں گے، جس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ چل پائے گا کہ 2024 میں پاکستان کی سیاست، پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کے سول ملٹری ٹائز کن معاملات کے گرد گھومیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ بڑے بڑے سوالات کیا ہیں۔ کیا انتخابات ہوں گے؟ جتنا کمفرٹیبل ہو کے پہلے وہ انتخابات لڑتے تھے، اب کم از کم وہ تو مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ انتخابات نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ پھر چھوٹا ڈیلے نہیں۔ چیز چاہیے پاکستان کو، وہ اپنی اقتصادی حالت بہتر کرنا ہے۔ عمران خان کے مقدمات کس طرف جائیں گے؟ یہ کوئی نہ کوئی کوشش ضرور کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرانے کی۔ عمران خان لڑائی ختم نہیں کرے گا، کیونکہ عمران خان لڑائی کو اس نقطے پر لے جا چکا ہے۔ بہت بڑا چیلنج ہوگا جو ہے وہ کس طرح سے سول اینڈ ملٹری ریلیشنز کو بنا سکے۔ آپ کو سیاسی معاملات میں غیر ضروری حد تک انوالو کیا ہے۔ پاکستان کی عوام کو بہت سے سرپرائزز ملیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کا جو اصل ٹیسٹ ہے وہ مختلف کیسز یا سزائیں نہیں۔ اسٹیٹ کی جو ایلیٹس ہیں وہ ریاست کے وسائل پر قبضہ جمانے کی کوشش کرتی ہیں۔ سول ملٹری امبیلنس کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے اتنا عرصہ ریاست کے نام پر عوام سے قربانیاں مانگی۔ کیا انتخابات ہوں گے؟ یہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا سوال ہے۔ اس کے اوپر پہلے ہم آپ کو ایکسپرٹ کی رائے سے آگاہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ میرے تجزیے کے مطابق انتخابات ہونے یا نہ ہونے کے کیا امکانات ہیں۔ انتخابات تو لگتا ہے ہو جائیں گے، ہو جانے چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی صرف اس حد تک ابہام یا انسرٹنٹی ضرور ہے کہ اگر تو جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا مقتدرہ ہے یا پاور کوریڈورز کے اندر لوگ ہیں، اگر تو جس طرح کے نتائج آنا چاہیے، اگر تو مطلوبہ نتائج جن کے حوالے سے پلاننگ کی گئی ہے اگر تو وہ سرٹن ہو تو پھر تو انتخابات واقعی ہو جائیں گی۔ لیکن اگر اس پلاننگ کے راستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، حالات میں کوئی تنگی یا تلخی آ جاتی ہے اور حالات قابو سے باہر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پھر شاید انتخابات سے پہلے کچھ ہو جائے۔ مجھے ابھی بھی یہ لگتا ہے، اور میرے پاس یہ صرف محض میرا تجزیہ نہیں بلکہ کچھ چیزوں کو قریب سے دیکھ کر ایک کیئرفل یا کنزرویٹو اسیسمنٹ بھی ہے۔ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن میرے شکوک و شبہات یا میری اینٹیسپیشن اس حوالے سے ابھی بھی ہے کہ شاید انتخابات سے پہلے اس ماہ کے اندر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ ایکسپرٹ کی رائے آپ نے سن لی۔ انتخابات ہونے کا جو عمل ہے فی الحال آپ کو ایک تسلسل کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر انتخابات کو ڈیلے کروانا ہوتا یا ان کو ڈیلے ہونا ہوتا تو پھر انتخابات کا ڈیلے ابھی تک ہو چکا ہوتا، اس کے لیے وجوہات بنائی جا چکی ہوتی ہیں۔ لیکن جس طریقے سے اب کورٹس نے عملاً دوبارہ سے چارج سنبھالا ہوا ہے اور جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے اپنے شیڈیول کے مطابق معاملات کو طے کیا ہوا ہے، اس کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروسیجرلی انتخابات ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ضمانت ہے، کیا 100% انتخابات ہونے کا امکان ہے؟ ضمانت تو پاکستان کی سیاست میں کسی چیز کی بھی موجود نہیں ہے، لیکن جو ضمانت ہم دے سکتے ہیں وہ یہ کہ فی الحال پروسیجر کے اندر اور معلوماتی اعتبار سے جن لوگوں نے انتخابات کروانے ہیں ان کی طرف سے اس میں کوئی خاص گڑبڑ نظر نہیں آتی۔ ابہام بہت ہے، لوگوں کے خدشات بہت زیادہ ہیں، اس کے کنٹروورسیز بہت زیادہ ہیں، وہ اپنی جگہ پر موجود۔ میرے ذہن میں خود بہت خیالات کبھی کبھی آتے ہیں کہ انتخابات ہونے کا جو عمل ہے وہ اتنے معاملات کے اندر الجھا ہوا ہے اور اس کے اندر اتنے الجھاؤ آ چکے ہیں کہ شاید انتخابات سے پہلے کوئی بہت بڑی گڑبڑ نہ ہو جائے، لیکن جو وقت گزر رہا ہے تو انتخابات کی ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو حتمیت کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بیچ میں اگر کوئی معاملہ لٹک سکتا ہے تو وہ ہے دہشت گردی سے ریلیٹڈ ایشوز۔ آپ نے دیکھا دہشت گردی
آپ کو 2023 میں عروج پر نظر آئی، 2024 میں یہ عروج کم ہوتا ہوا آپ کو نظر نہیں آتا۔ دہشت گردی بہرحال اللہ نہ کرے اس کی وجہ سے انتخابات ڈیلے ہوں، کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر کوئی واقعہ ہوگا تو انتخابات اس سے متاثر ہوں گے، لیکن فی الحال جو بہاؤ ہے انتخابات کے عمل کا وہ آپ کو انتخابات کے دن کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کوشش یقیناً کی جا رہی ہے، بعض نگران ویسٹڈ انٹرسٹ بھی اس کے اندر انوالو ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی جو طاقت ہے وہ کم اور کمزور نہ ہو اور ختم نہ ہو۔ طاقت جس کے پاس آتی ہے وہ چھوڑنا اس کو نہیں چاہتا، لیکن میرے خیال میں اب وہ مرحلہ گزر چکا ہے اور انتخابات لڑکھڑاتے ہوئے، ڈگمگاتے ہوئے، تنازعات میں گھرے ہوئے اپنے حتمی نتیجے کی طرف جاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ دوسرا بڑا سوال ہے انتخابات کون جیتے گا؟ ایکسپرٹ اس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، انتخابات اگر ہو رہے ہیں اور اگر ہو جائیں گے تو اس وقت تو یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی ایک بڑی پارٹی کی اس حیثیت سے سامنے آئے گی۔ ہاں، وہ جتنا کمفرٹیبل ہو کے پہلے وہ انتخابات لڑتے تھے، اب کم از کم وہ تو مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ یہ انتخابات شاید ان کے لیے آسان نہیں ہوں گے، اور یقینی طور پر شاید نہیں ہیں۔ اور اگر وہ نمبر آف سیٹس ان کی، میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کو اوور ویلمنگ میجورٹی ان کے نہیں ہوگی، شاید وہ سمپل میجورٹی کا فگر بھی شاید ان کے لیے مشکل ہو جائے، لیکن ایسا ہی ہے کہ پھر وہ ایک مخلوط ٹائپ کی نئی حکومت ہوگی، ایک کنٹرولڈ حکومت ہوگی، ایک شاید الاؤ می ٹو سے شاید ایک اور مینوفیکچرڈ حکومت ہم بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت کے اندر۔ انتخابات کون جیتے گا اس کے بارے میں تو کوئی نجومی ہی آپ کو بتا سکتا ہے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں اس کے پیش نظر آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون بائی ڈیفالٹ انتخابات میں جیت کی طرف جاتی ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ کسی کی خواہش ہے یا کسی کا دل کر رہا ہے کہ نون لیگ جیتے، عوام کو بہرحال اپنی رائے کے اظہار کا حق ہے اور چناؤ کا حق ہے، اور چناؤ کا جب وہ حق استعمال کرتے ہیں اور رائے کا اظہار کرتے ہیں تو اس وقت یا اس دن معاملات پلٹ بھی سکتے ہیں، لیکن جو پولیٹیکل سپیکٹرم ہے، جو زمینی حقائق ہے، اس کے اندر نون لیگ کے سامنے کوئی بڑی مشکلات نہیں ہیں۔ ان کا بڑا اوپوننٹ پاکستان تحریک انصاف آپ کو شکست و ریخت کا شکار ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے اندر آپ کو مسائل کی بھرمار نظر آتی ہے۔ نون لیگ کے کینڈیڈیٹس جو ہیں اپنے اپنے حلقوں کے اندر جمع ہوئے ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں، ان کی قیادت کے کیسز ظاہراً ختم ہو گئے ہیں، تو قیادت بھی موجود ہے، ان کے کینڈیڈیٹس بھی موجود ہیں، اور نگران حکومت کے ذریعے جو انہوں نے سہولت اپنے لیے استعمال کی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی، وہ بھی ان کے پاس موجود ہے۔ ان کی کیمپین بھی آپ کو توانا نظر آئیں گی، اور جو ان کے اوپوننٹس ہیں پنجاب میں بالخصوص، وہ آپ کو وہ جان پکڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جو الیکشن سے پہلے ان کو کسی بہت بڑے چیلنج کا سامنا کروا سکتی تھی۔ تو ان تمام حالات کے پیش نظر آپ کو مسلم لیگ نون انتخابات کی طرف جاتی ہوئی، اور اگر انتخابات ویسے ہی ہوئے جیسے کہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس میں وہ جیت حاصل کر پائے گی۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں جیت کے بھی مارجنز ہوتے ہیں، ہمیں لگتا یہ ہے کہ یہ جیت کا مارجن مسلم لیگ نون کی توقعات سے اگر وہ جیتتی ہے بہت کم ہوگا، اور کولیشن حکومت بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ووٹر بہت بڑی تعداد میں الیکشن والے دن باہر آ کر یا باہر نہ آ کر انتخابات کے نتائج کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو فی الحال جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کے لیے، تو مسلم لیگ نون انتخابی نتائج کے حوالے سے آپ کو کافی کمفرٹیبل نظر آتی ہے۔